جو نالج ہے وہی اسلام کی سول ہے، وہی اسلام کی روح ہے، اسلام کی زندگی کی نالج ہے. تو ہمارا جو مذہب ہے، مذہب اسلام، اس میں جہالت کا کوئی تصور نہیں ہے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو. تو انشاءاللہ اس اجتماع کے ذریعے سے ہم ہماری قوم کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر کے علم کی روشنی کی طرف لائیں گے. اور جو بچے فالتو آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں، اسکول بھی نہیں پڑھتے، جاب بھی نہیں کرتے، تو ان بچوں کو محنت کر کے، مزدوری کر کے، اور کس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا القاسم و حبیب اللہ، کہ جو رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. تو یہ ہم کوشش کریں گے کہ ان بچوں کو جو بھٹک رہے ہیں انہیں ہم جاب کی طرف مائل کریں. ہماری ایک ٹیم ہے، وہ ماشاءاللہ مسلم بچوں کو، اور مسلم ہی نہیں سارے بچوں کو، آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بھی ملک ہندوستان کے واسی ہیں ان کو جاب بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایجوکیشن میں بھی ان کو کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. ماشاءاللہ اس وقت یہ میرا انگلش اسکول جو پہلے پرائمری تھی اب وہ سیکنڈری ہو گئی ہے، اور سینئر سیکنڈری ہو چکی ہے اب، اور ماشاءاللہ 10+2 جو ہے وہ ہو چکی ہے. اور یہاں بھی کم و بیش 3000 کے قریب بچے اور بچیاں علم حاصل کر رہے ہیں، جن میں سے 35% کے قریب فری ہیں، اور ان کو ہر چیز جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے دیکھ کر کے، انسپیکشن کر کے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کے مستحق ہے یا کیا ہے. تو یہ اس اجتماع کا اوورآل مقصد ہے کہ سماج کی برائیاں ختم کرنا، اور اس میں خاص طور پہ جو ہمارے امیر، جیسے ابھی علامہ سید امین القادری صاحب کا انہوں نے نام لیا، تو چاہے سید امین القادری صاحب ہو، چاہے یہ فقیر ہو، اور جتنے بھی سنی دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں، تو سب کو ماشاءاللہ جنہوں نے تیار کیا ہے وہ ہمارے مربی داعی کبیر علامہ شاکر نوری صاحب کے بھائی، جو پورے ورلڈ میں الحمدللہ اپنی ایک عالمی فکر کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. اور جہاں وہ گفتگو کرتے ہیں تو چاہے مسلمان ہو یا کوئی اور ہو، وہ الحمدللہ انسپائر بھی ہوتا ہے، اور وہ اسلام کے بھی قریب ہوتا ہے، اور اپنے اخلاق کو بھی وہ سدھارتا ہے. میں نے عرض کیا نا 2009 میں الحمدللہ ہیرا انگلش اسکول کی بنیاد حضور امیر سنی دعوت اسلامی علامہ شاکر نوری صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے اس کا افتتاح ہوا، اور مرحوم الحاج رفعت احمد صاحب، حضرت مولانا احترام عالم صاحب، مفتی عبدالستار صاحب قبلہ، حاجی حسین صاحب، حاجی حامد بیگ صاحب، یہ سارے ہی لوگ ماشاءاللہ اس کے جو ہے وہ پروان چڑھانے میں، اس کو پروموٹ کرنے میں الحمدللہ شروع سے ہی کوشاں ہے. اور ہماری جو ایک سوچ ہے وہ یہی ہے کہ اسلام ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بچے کو جو ہے اسکول چھڑا کر کے، بزنس چھڑا کر کے، اور جو ہے اس طریقے سے اسے لے کر چلے جاؤ اور پھر اس کو یہ کہے کہ بھائی دین یہ ہے. نہیں، یہ جتنے بھی ایکسٹریمسٹ کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں، کٹر پنتھی کی طرف لے جا رہے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو وچار دھارائیں جیسے وہابیزم کی وچار دھارا ہے، تو ان سے ہمیں بچنا بھی ہے اور یواؤں کو بچانا بھی ہے، ورنہ ہمارے یوا جو ہے ان کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی، اور حوروں کے چکر میں ان کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی. جی، یہ یوپی میں یوگی نے جو حلال کو بین کیا ہے، اس کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ نومبر کو جو ہونے والا اجتماع ہے، اجتماع کے مطلب ہوتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنا، جی، اور اکٹھا کر کے ان کے ذہن و فکر میں وہ باتیں ڈال دینا اپنے علم کے مطابق جن سے ان کی زندگی خوشگوار ہو جائے، کامیاب ہو جائے، اچھی ہو جائے، پیاری ہو جائے، اور وہ اسی شاہراہ پہ وہ چلتے ہوئے اپنی منزل کو پائیں. یہ مقصد ہوتا ہے. اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پہ فرض ہے. دوسری حدیث ہے اطلب العلم بالسین
اگر اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو چین کا بھی سفر کرنا پڑے، چین جانا پڑے، تو آپ جائیے اور علم حاصل کریے، اس لیے کہ العلم نور بھی کہا گیا ہے، علم ہی روشنی ہے۔ اگر علم نہیں ہے ہمارے پاس، چاہے وہ دنیاوی علم ہو چاہے وہ دینی علم ہو، انسان کے لیے علم کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔